الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہرحال بتاریخ ہے 26 اکتوبر 2023 کو حسینی اسکواڈ کی جانب سے اناج کی تقسیمی عمل میں لائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایسے تو حسینی اسکواڈ روز روشن کی طرح آیا ہے، اپنی خدمات کو ماشاءاللہ سے جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں نبھا رہا ہے اور جتنے ڈونرز اور جو بھی حسینی اسکواڈ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو افراد جس گوشے میں دنیا کے رہتے ہیں اور وہ حسینی اسکواڈ کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، درحالی کہ یہ کام ایسے ہیں کہ خدا جب تک کہ توفیق نہ دے یہ کام انجام نہیں دے سکتے بے شک۔ تو بہرحال وہ ڈونر افراد کہ جنہوں نے بہرحال حسینی اسکواڈ کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگیوں میں رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو نازل فرمائے، اللہ ان تمام کو شر اشرار کے شر سے اور حاسدین کی بری نگاہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ بہرحال جو ہے حسینی اسکواڈ کے جو تمام جوان مل جل کر شانہ و شانہ ہو کر کے اور بہرحال جو ہے سب اپنے جو ہے آگے بڑھ کر کے نوجوانوں جو جوش و جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ بصدقہ جوان مولا حسین جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں ان کی جوانیوں کو سلامت فرما، ان کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ قائم و دائم فرما۔ معبود تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حسینی اسکواڈ اور جتنے لوگ قائم سوسائٹی اور جتنے دیگر افراد مولانا جعفر خلجی صاحب اور دیگر جتنے بھی ڈونرز وغیرہ بہرحال جڑے ہیں اور کام کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے توفیقات صالحہ میں مزید اضافہ فرما۔ اور اس لیے کہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں ان کے حق میں کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جس کو مولا کائنات بخوبی اپنی زندگی میں بلکہ تمام آئمہ نبھایا کرتے تھے۔ خود مولا کائنات جب رات کے اندھیرے میں روٹیوں کا ایک بڑا سا بورا لیے ہوئے آتے تو بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے، صرف یہ کہہ کے خوش ہو جاتے کہ روٹی بانٹنے والا آ رہا ہے۔ اور وہیں پر چوتھے امام بھی جب شہید ہوئے ہیں نا تو پانچویں امام جب غسل دے رہے تھے تو آپ کے پشت پر گٹھا تھا، تو کسی نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آخر یہ گٹھا کس چیز کا ہے، تو بتایا گیا کہ مولا یعنی امام چہارم جو ہے رات کے اندھیرے میں اپنے دادا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو رزق تقسیم کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ رزق تقسیمی کرنا اور تقسیمی کو عمل میں لانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی خدمت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور ناظرین کے خدمت عالیہ میں حقیر مرزا جعفر حسین خلجی، گورنمنٹ شیعہ قاضی حیدرآباد تلنگانہ، آپ کی خدمت عالیہ میں سب سے پہلے ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے آیت کا ذکر کیا ہے تفصیل میں جانا مناسب نہیں، آخری کا جو جملہ ہے الف لام میم، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں جسے پڑھنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، یقیناً قرآن ان کے ساتھ ہے اور قرآن انہیں ہدایت کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے جسے قرآن ہدایت کر دے اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ نے جو نشانی بتائی ہے اس میں نماز بھی ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ہے۔ پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دو لفظوں میں اسلام کو بیان کیجئے تو یقیناً یہ مولا ہی بیان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حسینی اسکواڈز کے جو خدمات ہیں اور جو عاشر خانے کے تعلق سے بھی خدمات ہے، عاشر خانوں کو جا کے نوجوان حسینی اسکواڈز کے تمام مل کر زیر نگرانی علی جناب سرور سبتین بھائی صاحب کی نگرانی عاشر خانوں کو صاف کرتے ہیں، عاشر خانوں میں جھاڑو دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم مبارک میں بادشاہ وہاں جو حکومت کرتے ہیں نا، وہ حرم مبارک میں صاف صفائی کا کام کر کے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عاشر خانے کی خدمت کا کیا مقام ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے دواخانے کا چیک بن دیتے ہیں، جبکہ نام بھی نہیں لیتے اس کا،
اور نام کی جگہ پہ بھی مائنس کر دیتے ہیں، اس کا نام بھی نہیں آن دیتے، مگر کیونکہ دنیا والوں کو بھی یہ بتانا ضرور رہتا ہے، IT وغیرہ کے تقاضے رہتے ہیں، اسی لیے وہ ثبوت کے طور پہ وہ بھی جو ہے ڈالتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بولا۔ تو آپ بتائیے، ایک بیمار کی عیادت کا یہ ثواب ہے کہ 2 ملائکہ اس کی عیادت کو نکلنے پر اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب اگر بیمار کی مدد ہی کر دی جائے تو پھر اس کے لیے کیا عالم ہوگا، آپ بتائیے۔ تو یہ تمام خدمات اللہ نے جو ان سے لے رہے ہیں، اہل بیت نے جو ان سے لے رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ جو ڈونر، ہم تو دعا دیتے ہیں صرف، مگر جو ڈونرز ان کی مدد کرتے ہیں، پروردگار ان سب کو آباد و شاد رکھے۔ ہمارے سرور ستن بھائی کی والدہ محترمہ کو پروردگار جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام حاضرین میں صدر مجمع علماء خطبہ مولانا عمار صاحب اور ہمارے حامد بھائی اور ہمارے خاص کر ستن بھائی صاحب کو اللہ آباد و شاد رکھے۔ ان کے ساتھ جو نوجوان جو خدمات میں حصہ لیتے ہیں، یقین جانیے یہ آخرت کے لیے سب سے بڑا سودا ہے۔ میں حق کہہ رہا ہوں، دنیا چند روزہ زندگی ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ غرباء اور مساکین کی مدد کرنا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام کو سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ حسینی اسکواڈ کی جانب سے، قائم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے، کہ ہم ہر ولادت کے موقع پر مومنین تک ایک خوشی کا موقع سمجھ کر ایک راشن کٹ کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہم اس میں فخر تو نہیں کر سکتے، یہ مولا ہم سے خدمت لے رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں پروردگار کا اور اہل بیت کا کہ وہ ہمارے کو اس خدمت کے لیے چنے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ ڈونر ہے ہمارے ساتھ حسینی اسکواڈ کے ساتھ، تو تمام کو مولا سلامت رکھے۔ اور آج کے جو راشن کٹ 30 مومنین تک یعنی راشن کا انتظام کیا گیا، 30 گھروں تک اس کو انجام دیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں یہاں پر، اور کچھ علاقے دور ہوتے ہیں تو وہاں تک ہم جا کے پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں کے قریبی جو ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام میری حسینی اسکواڈ کی ٹیم کا بھی میرے کو بہت بڑا سپورٹ ہے، میں ان لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جتنے بھی میرے ممبر ہیں حسینی اسکواڈ کے، جتنے بھی ممبرس ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کہ یہ سب فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں دل کی گہرائی کے ساتھ، میرے ساتھ شانہ بہ شانہ بن کر۔ میرے ایک اکیلے کی بات نہیں ہے، ان سب کا میرے ساتھ ہے بول کے میں یہ کام کو انجام دیتا ہوں۔ اور میرے تمام علماء و ذاکرین کو مولا سلامت رکھے۔ اور مجمع علماء خطبہ کے جو پریسیڈنٹ مولانا عمار صاحب آئے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا خلجی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، حامد حسین جعفری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور تمام مومنین کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ ہمارے کو دعا میں یاد رکھیے، ہر بلا پریشانی سے دور محفوظ رکھے، کوئی غم نہ دے ہمیں سوائے غم حسین کے، اور ہمارے کو شر اشرار سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور ہم میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں حسینی اسکواڈ فاؤنڈر اینڈ جنرل سیکرٹری سید سرور سٹن رضوی زوال، کہ ایسی ہدایت ہر کمیٹی کو ہو تاکہ ہر کمیٹی کرے۔ میں چاہوں گا کہ ہر کوئی آگے بڑھے، چیز میں حصہ لے کے کرے، تاکہ مجھے بھی خوشی ہوگی، آپ لوگ بھی کریے انشاءاللہ۔ اگر کسی میں ہے استعداد تو آگے بڑھ کر اس خدمت کو انجام دے۔ نفس روی کے لیے ہے، نفسری کے لیے، اولنا محمد و آخرنا محمد۔ تو آپ 11ویں امام کی مذہبی ایسے سماعت فرمائیے جیسے پہلے امام کی سماعت فرمائیے کہ نفس روی کے لیے ہے، نفسری کے لیے، نفس روی کے لیے ہے، نفسری کے لیے، زبان واف ہے بس مدح اصغر، مولا سب میں آپ کی تمام دلی جائے باجا تو پورا کرنا۔ زبان واف ہے بس مدح اصغری کے لیے۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں آپ کے مومن کی، خاندان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف جا کر